السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل تک کے سبق میں یعنی اس سے پہلے والے سبق میں 3 صفتیں بالتفصیل گزر چکی ہیں۔ اخیر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری فصل کے اندر حروف کی قوت و ضعف کے اعتبار سے 5 قسمیں کی تھیں: قوی، اقوا، متوسط، ضعیف اور اضعاف۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جس حرف میں جتنی صفتیں قوت کی ہوں گی وہ حرف اتنا قوی ہوگا، اور اگر ضعف کی ہوں گی تو اسی کے اعتبار سے وہ ضعیف ہوگا۔ اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ ہر حرف کے اندر صفات لازمہ متضادہ جو مصنف نے 8 بیان کی ہیں، ان میں سے 4 صفتیں ہر حرف کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ اسی طرح سے 13 حرف کے اندر صفات لازمہ غیر متضادہ بھی پائی جاتی ہے، کسی کسی حرف میں کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ بہرحال اب یہاں جدول اور نقشے کے شکل میں چوتھی فصل کے اندر بیان کر رہے ہیں ہر حرف کی صفات لازمہ کے بیان میں۔ چوتھی فصل ہر حرف کی صفات لازمہ کے بیان میں۔ صفات لازمہ کے حروف اور اس کی تعریف، اس کا مجموعہ، جو بھی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں۔ اصل کام تو آپ کا یہ کام جو جدول کی شکل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، یہ اصل کام آپ کا تھا، لیکن آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جدول کی شکل بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ اسے دیکھ لیں، اور ایک طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں میں کہ کسی بھی حرف کی جب صفت معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً آپ تمام صفتوں کے مجموعے یاد کر لیں اچھی طرح سے، اور اس کے بعد جس حرف کی بھی صفت آپ کو مطلوب ہو اس حرف کو لیجئے، اور اوپر سے نیچے تک یعنی جہر سے لے کر ادھر انفتاح تک 4 جوڑے جو ذکر کیے گئے ہیں، ان جوڑوں میں سے آپ پہلے جوڑے کو لیجئے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ترتیب وار ہر مجموعے کو آپ پڑھیے، اگر وہ حرف اس مجموعے میں ہے تب وہی صفت اس کے اندر متعین کر دو، اور اگر نہیں ہے تو اس کی ضد بتلا دیجئے۔ مثلا آپ ایک حرف جیم کو لے لیجئے۔ اب جیم کے اندر آپ سے پوچھا جائے کہ کون کون سی صفت پائی جاتی ہے، تو آپ اسے شروع سے چلیے۔ شروع میں 2 مجموعے تھے، فحثہ شخص سکت، اور اسی طرح سے جہر کا مجموعہ تھا عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب۔ تو وہ ذرا لمبا مجموعہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں، جیسے حمز کا مجموعہ فحثہ شخص سکت، اسی طرح سے شدت کا مجموعہ ہے اجد قط بکت، استعلاء کا مجموعہ ہے خص ضغط قز، اور اسی طرح سے صفت اطباق ہے صاد، ضاد، طا اور ظا۔ پھر آگے چل کر کے قطب جدن ہے۔ تو یہ مجموعے اس طرح سے آپ کے ذہن نشین رہیں، تو آپ ابتدا سے چلیں۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ جیم کے اندر کون سی صفت ہے، تو آپ فوراً پڑھیے فحثہ شخص سکت، تو اس میں جیم نظر نہیں آئی، تو آپ کہیے کہ اس میں جہر ہے، اس کی ضد۔ پھر آپ نے شدت رخوہ کو لیا، تو شدت کا مجموعہ پڑھیے اجد قط بکت، جیم اس میں آ گئی، لہذا اس میں شدت ہے۔ پھر آگے چلیے خص ضغط قز، اس میں جیم نہیں آئی، لہذا استفعال ہے۔ پھر آگے چلیے صاد، ضاد، طا، ظا، اس میں 4 حرفوں میں جیم نہیں ہے، لہذا انفتاح ہے۔ پھر غیر متضادہ میں چلیے قطب جدن، جیم ہے، لہذا اس میں قلقلہ ہے۔
تو اب جو ہے یہاں پر جیم کے اندر 5 صفت ہو گئی، 4 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے۔ متضادہ میں سے کیا ہوئی؟ جہر، کیونکہ فحطہ شخص سکت جو اس کی ضد ہے، ہم اس میں نہیں ہے۔ شدت، اجد قتم بکت میں جیم ہے۔ خصہ دقتن قز میں نہیں تھی، لہذا استفال اس کی ضد آ گئی تو استفال۔ اسی طرح سے جو ہے صاد ضاد قاضا میں نہیں تھی، لہذا اس کی ضد انفتاح آ گئی، اور قطب جدن میں تھی، لہذا قلقلہ۔ تو اس طرح سے تمام حرفوں کی صفات آپ نکال سکتے ہیں۔ یعنی اس کا آسان طریقہ کیا ہوا کہ تمام مجموعے جو ہے آپ یاد کر لیجئے، اور صفت نکالنے کے لیے چھوٹے مجموعے یاد کیجئے۔ چھوٹے مجموعے جس کے حروف کم ہیں وہ چھوٹے مجموعے ہیں، جیسے فحطہ شخص سکت، اجد قتم بکت، خصہ ضغط قد، صاد ضاد تازہ، یہ جو ہے اتنے حروف ہیں۔ اب یہ چھوٹے مجموعے یاد ہو گئے تو اس کے علاوہ جو ہے جو حرف نہیں آ رہے ہیں اس مجموعے میں اس کی ضد میں آ جائیں گے، تو اس طرح سے بھی کسی بھی حرف کی آپ صفت نکال سکتے ہیں۔ بہرحال اب جو ہے تمام حرفوں کی صفات نکالنے کی آپ کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جدول اور نقشے کی شکل میں تمام صفات کو نکال کر کے تمام حروف کی انہوں نے بتلا دیا ہے، لہذا اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ کون کون سی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر اسی کی مدد سے آپ بھی جو ہے دیکھیے۔ مثلا الف، اس کے اندر جہر ہے، تو جہر کیوں ہے؟ اب ہم سے کا مجموعہ دیکھیں، فحطہ شخص سکت میں الف نہیں آیا، لہذا اس کی ضد جو ہے جہر آ گئی۔ اجد قتم بکت میں جو ہے الف نہیں آیا، لہذا اس کی ضد جو ہے اخوا آ گئی۔ خصہ دقت قز، اس میں جو ہے الف نہیں آیا، لہذا اس کی ضد استفال یعنی مستفل ہے یہ حرف۔ پھر جو ہے صاد ضاد طازہ، 4 حرفوں میں الف نہیں، لہذا منفتح۔ پھر اس کے آگے خانے کے اندر ہے مدہ مفخم یا مرقق۔ اب یہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو صفات بتلائی گئی ہیں، صفات لازمہ متضادہ، وہ جو ہے 8 صفت بتلائی گئی ہیں 4 جوڑوں کی شکل میں، اور اس کے بعد جو ہے صفات لازمہ غیر متضادہ جو ہے 6 بتلائی گئی ہیں۔ لیکن صفات لازمہ میں مدہ کو نہیں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے اگلے خانے میں آپ کو نظر آ رہا ہے مفخم یا مرقق، تو اس کے متعلق آپ جو ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ صفات لازمہ میں مؤلفین بہت زیادہ واضح ہونے کی بنا پر صفت مدہ کا ذکر نہیں کرتے۔ صفت مدہ، حروف مدہ کے اندر واو الف یا کے اندر جو صفت مدہ پائی جاتی ہے، تو صفت مدہ اتنی واضح اور ظاہر ہوتی ہے کہ مؤلفین اور مصنفین جو ہے صفت مدہ کو ذکر نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صفت اپنے حرفوں کے لیے اس طرح سے لازم ہے کہ اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو حرف کی ذات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں جو ہے چوتھی فصل کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہے تمام صفات کو سامنے رکھ کر کے یہ نقشہ بنایا گیا ہے۔ یہ جدول اور نقشہ جو ہے تمام صفات جو حرف کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے جو ہے حروف کی ادا میں غور کرنے کو، اور اگلی فصل جو آگے 5ویں فصل آ رہی ہے تو حروف کی ادا میں غور کرنے کو، اور اگلی فصل میں ہم مخرج حرفوں یعنی ایک مخرج سے متعلق جو 2 حرف یا 3 حرف ہیں، تو ہم مخرج حرفوں کے ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کو سمجھایا گیا ہے۔ اس لیے ان دونوں فصلوں میں اس صفت مدہ کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ہے آپ کے حساب سے مدہ اور مفخم یا مرقق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حروف مدہ کے اندر جو صفت مد ہے وہ اتنی واضح اور ظاہر ہے کہ اس کو بیان عموماً نہیں کیا جاتا، اور وہ ظاہر اس لیے ہے، واضح اس لیے ہے کہ اگر حروف مدہ میں حرف مد ادا نہ ہو تو حرف کی ذات ہی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر تمام صفات لازمہ کو جو ہے
سامنے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگلی فصل کے اندر جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنے والی صفات کو سمجھانا مقصد ہے، اس لیے یہاں پر صفت مدہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک خانے کے اندر اگلا خانہ جو ہے مفخم یا مرقق آپ کو نظر آ رہا ہے، تو مفخم یا مرقق الف کے خانے میں ہے، اسی طرح سے اور بھی حرفوں کے اندر ہے۔ تو مفخم یا مرقق صفات لازمہ مشہورہ کے سوا، یعنی جو 8 یا جو ہے 10 بیان کی گئی، یا جو ہے کیا کہتے ہیں صفات لازمہ اور صفات لازمہ متضادہ غیر متضادہ دونوں ملا کر کے مصنف نے 14 بیان کیا یا کسی نے 17 بیان کیا، تو مشہورہ کے سوا جو ہے تفخیم اور ترقیق، یعنی صفات لازمہ مشہورہ چاہے 14 ہوں چاہے 17 ہوں، ان کے علاوہ جو ہے بعض نے تفخیم اور ترقیق کو بھی صفات لازمہ میں شمار کیا ہے، اس وجہ سے صفات لازمہ کے عنوان کے ماتحت ان کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ الف، لام اور را یہ 3 حرف ہیں، ان کے خانوں میں مرقق یا مفخم کا لفظ آئے گا، مفخم یا مرقق کا لفظ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفخیم اور ترقیق اگرچہ صفات عارضہ میں سے ہیں، تفخیم اور ترقیق جو ہے یہ صفات عارضہ میں سے ہیں، لیکن ان میں سے حرف کے لیے کوئی نہ کوئی اصل اور لازم ضرور ہے، یعنی الف یا تو مفخم ہوگا یا مرقق ہوگا، دونوں میں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے لام مفخم ہوگا یا مرقق ہوگا، اسی طرح سے را جو ہے مفخم یعنی پر ہوگی یا باریک ہوگی۔ تو یہ الف، لام اور را کے خانے میں آپ کو جو ہے مفخم یا مرقق جو لکھا ہوا مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور لام یا را یہ جو ہے مفخم اور مرقق یعنی پر اور باریک ہونے سے خالی نہیں، تو گویا کہ ایک صفت چاہے پر والی یعنی تفخیم والی اگر اصل ہے تو دوسری جو ہے عارض بن جائے گی، اور اگر جو ہے ترقیق والی اصل ہے تو دوسری یعنی تفخیم جو ہے عارض بن جائے گی، لیکن ان دونوں سے وہ حرف جو ہے خالی نہیں ہوتا، اس لیے بعض کے نزدیک جو ہے ترقیق عارض ہے تو تفخیم اصل ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے تفخیم عارض ہے تو ترقیق اصل ہے، تو اور اصل جو ہوتا ہے یہ بمنزلہ لازم کے ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے مفخم یا مرقق یعنی یا کے ذریعے جو ہے ان دونوں کو بتلا دیا تاکہ دونوں قولوں کا آپ کو جو ہے علم ہو جاوے۔ تو آپ اس کو بنظر غائر دیکھ لیجئے گا اس طرح سے اسکرین روک کر کے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کون کون سی صفت کس میں پائی جاتی ہے بالکل واضح طور سے لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیے، یہاں جو ہے اس صفحے کے اندر پورے 29 حرف کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے را کے خانے میں بھی مفخم یا مرقق لکھا ہے، اسی طرح سے آپ جائیں گے تو لام کے خانے میں 23 نمبر پہ دیکھیے مفخم یا مرقق لکھا ہوا ہے، تو ہر حرف کے اندر جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ اچھی طرح سے اسے تھوڑا اور چھوٹا کر دیتے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے۔ دیکھیے 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 18 تک جو ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ پھر 19 سے دیکھیے اس طرح سے روک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیے 26 نمبر پہ دیکھیے واو، اس کے اندر جو ہے مجہور، رخ، مستفل، منفتح، پھر آگے ہے مدہ یا غیر مدہ، یا مدہ یا غیر مدہ ہے۔ اسی طرح سے 29واں حرف جو ہے یا، اس میں جو ہے مدہ اور غیر مدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض نسخوں کے اندر یہ خانہ واو کے اندر اور یا کے اندر جو ہے یہ خانہ خالی ہے، یعنی مدہ یا غیر مدہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وا اور یا اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مدہ، لین اور متحرک، یعنی کبھی یہ مدہ ہوتے ہیں، کبھی لین ہوتے ہیں، اور کبھی نہ مدہ ہوتے ہیں اور نہ لین ہوتے ہیں بلکہ متحرک ہوتے ہیں۔ تو 3 حالتیں ہیں، اس وجہ سے یہاں پر مصنف نے مدہ یا غیر مدہ نہیں لکھا ہے، لیکن بعض نسخوں کے اندر مدہ اور غیر مدہ لکھا ہوا ہے۔
تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب وہ جو ہے واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے واو کے اندر صفت مدہ اصل بن جائے گی۔ اور اگر جو ہے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو وہ واو لین بن جائے گی، تو اس کے اندر جو ہے غیر مدہ والی صفت ہو جائے گی، یعنی واو لین لین کی صفت پائی جائے گی۔ اسی طرح سے یا کے اندر ہے کہ اگر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن جاتی ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو وہ یا لین بن جاتی ہے، تو اس وقت اس کے اندر جو ہے صفت لین پائی جائے گی لازمی طور پر۔ اور اگر متحرک ہے تو نہ اس میں جو ہے صفت لین پائی جائے گی اور نہ صفت مدہ پائی جائے گی۔ تو بہرحال وا اور یا کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو مدہ، دوسرے لین، تیسرے متحرک۔ یعنی یہ جو ہے واو اور یا کبھی مدہ ہوتے ہیں، کبھی لین ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں سے خالی ہو کر کے متحرک ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو ایک ہی صفت لازم نہیں ہوتی بلکہ کبھی مد، کبھی متحرک، کبھی لین، اس لیے وہاں پہ جو ہے خانہ مصنف نے خالی رکھا تھا، لیکن بعض نسخوں کے اندر جو ہے یہ خانے کے اندر واو مدہ یا غیر مدہ لکھا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے جو نسخہ پیش کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب جہاں خانہ خالی رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدہ اور لین صفات لازمہ میں سے نہیں ہیں، مدہ اور لین صفات لازمہ ہی ہیں مگر اپنے حرفوں کے لیے۔ تو مدہ ہونا لازم ہے حروف مدہ کے لیے، اور لین ہونا صفت لازم ہے حروف لین کے لیے، اور جب یہ دونوں حرف متحرک ہوتے ہیں تو اس وقت دونوں صفتوں میں سے کسی سے بھی متصف نہیں ہوتے، نہ مد ہونا ان کے لیے لازم ہوتا ہے اور نہ لین ہونا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ بہرحال عزیز طلبہ، یہ جو چوتھی فصل ذکر کی گئی ہے اس کو آپ بغور دیکھ لیجئے گا، 1 نمبر سے لے کر کے 29 نمبر تک تمام حروف کو اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جو ہے اخیر میں چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ کسی بھی حرف کی صفت معلوم کرنا ہو تو اس کا آسان سا طریقہ جو ہے آپ کو بتلایا گیا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام مجموعے کو، صفات کے تمام مجموعے کو آپ یاد کر لیجئے، اور خاص طور سے جو کم حرف والے مجموعے ہیں ان کو جو ہے آپ ضرور جو ہے یاد کریں، کیونکہ ان کا یاد کرنا آسان ہے۔ تو دوبارہ سن لیجئے، جیسے ہمس کا مجموعہ جو ہے فحثہ شخص سکت، اب اس کے مقابل جو عظم وزن قارئین والا مجموعہ ہے وہ بڑا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، فی الحال یاد کرنا وہ بھی ہے لیکن اس طرح نکالنے کے لیے اس کی طرف توجہ مت دیجیے۔ اب جو ہے دیکھیے کہ کون سا حرف آپ کو مطلوب ہے، مثلا لام مطلوب ہے کہ لام میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، تو آپ فوراً پڑھیے فحثہ شخص سکت، اس میں تو لام نہیں آیا لہذا اس کی ضد جو ہے جہر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دوسرے جوڑے میں جائیے، شدت اور رخوہ میں، آپ شدت کا مجموعہ چھوٹا سا ہے، اجید و قتم بکت، اس میں تو نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے توسط کا ایک مجموعہ ہے لن عمر، اس کو دیکھ لیجئے تو اس میں لام ہے، تو آپ بول دیجئے کہ اس میں توسط ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے چلیں، استعلاء اور استفال کا مجموعہ، تو استعلاء کے حروف کم ہیں، خص ذق تنقیص، اس میں لام نہیں آیا لہذا استفال ہے۔ پھر اس کے آگے چلیں اطباق میں، تو اس میں جو ہے 4 ہی حرف ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا، اس میں بھی لام نہیں آیا لہذا اس کی ضد انفتاح ہو گئی۔ پھر آگے چلتے ہیں مصنف کے بیان کے مطابق، اس کتاب کے مطابق، تو وہاں پر جو ہے صفات غیر متضادہ میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جس میں لام پایا جائے لہذا اس میں صفت غیر متضادہ نہیں ہے۔ میم لے لیجئے، تو میم کے اندر جو ہے آپ جائیں گے تو میم فحثہ شخص سکت، میم نہیں آئی لہذا جہر ہے۔ اجید و قتم بکت میں میم نہیں آئی لہذا، پھر لن عمر میں آئی لہذا متوسط ہے۔ پھر آگے چلیں، خصہ ذق تنقیص میں میم نہیں ہے لہذا اس میں جو ہے استفال ہوگی۔ صاد، ضاد، طا، ظا 4 حرفوں میں میم نہیں آ رہی ہے لہذا اس میں انفتاح ہے۔ آگے چل کر کے میم آ رہی ہے غنہ کے اندر صفات غیر متضادہ میں لہذا اس میں غنہ ہے۔ اس طرح سے جو ہے صفات آپ نکال سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے صفات نکالنے کا کام ہمارا تھا، لیکن مصنف نے آپ کو سمجھا دیا، اور مصنف کے شکریہ کے ساتھ جو ہے آپ اسے یاد کر لیں۔
تو اب اس کے بعد جو ہے 5ویں فصل کے اندر بہت اہم چیز بیان کریں گے، قبل اس کے کہ 5ویں صفت آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس کو اچھی طرح سے جو ہے آپ دیکھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔